حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 قسم کے طبقات ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ، لیکن فرمایا اگر پہلا طبقہ جنہوں نے ظلم کیا اگر یہ معافی مانگ لے تو یہ بھی دوسرے طبقوں میں شامل ہو جائے گا جو شان و شوکت سے جنت کے اندر جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا فضل کہ تمہیں قرآن عطا فرمایا، قرآن سے تعلق عطا فرمایا، قرآن کی محبت عطا فرمائی۔ فرمایا یہ ہے رب کا سب سے بڑا فضل۔ تم صرف پیسوں کو فضل سمجھتے ہو، تم عہدے کو فضل سمجھتے ہو، عزت کو فضل سمجھتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی خدا کے فضل ہیں، مگر اللہ فرماتے ان سے بڑا فضل یہ ہے کہ جس کو میں قرآن کی دولت عطا فرما دوں، جس کو میں قرآن کا تعلق عطا فرما دوں، جس بندے کا قرآن سفارشی بن جائے قیامت کے دن، اللہ فرماتے یہ سب سے بڑا فضل ہے، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا پھر یہ جو قیامت کے دن لوگ آئیں گے نا جن کی قرآن سے دوستی ہے، قرآن سے تعلق ہے، کوئی قرآن کا حافظ جی، کسی کا بیٹا حافظ، کوئی خود حافظ، کوئی قرآن سے محبت کرنے والا، کوئی تلاوت کرنے والا، کوئی اس کے احکامات پہ عمل کرنے والا، کسی نہ کسی طرح قرآن سے رشتہ جڑا ہوا ہے، تو قیامت کے دن اعلان کیا ہوگا؟ سنو اگلی آیت میں فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور، کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سارے لوگوں کو، یہ جتنے بھی طبقے ہیں نا جنہوں نے قرآن سے تعلق رکھا، ہم ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کا نام زبانوں پہ جاری ہو جائے تاکہ یہ مزاج بن جائے، کیونکہ ہماری زبانوں پہ گالیاں جاری ہیں، بہتان جاری ہیں، غیبتیں جاری ہیں، دوسروں کی برائیاں جاری ہیں، تو آپ اس کی یہ جو مشق کر رہے ہیں تو یہ زبانوں کے اوپر اللہ کا نام جاری ہو، نام تو اللہ کا ہی نا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کس کا نام ہے بھائی؟ اللہ کا نام ہے، تاکہ اللہ کے نام کی عادت پڑ جائے، جب عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اس کی لذت بھی آنے لگے گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور قیامت کے دن جائز ہوگا، دنیا میں مردوں کے لیے سونا اچھا، ہمارے ہاں عجیب بات ہے، سونا پہننے والی پیدا ہو جائے تو منہ جو کڑی ہوئی ہے جی ہیں، اور لڑکا پیدا ہو جائے تو پھر سونے کی انگوٹھیاں دے رہے ہیں اس کو، سونے جس کے لیے حرام ہے اس کے لیے دے رہے ہیں، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ دلہا ہے جی سونے کی انگوٹھی پہنا دو اس کو، موبائل دے دو، گھڑی دے دو، کوئی اور کام کرو، کیا ضرورت ہے یہ حرام کام کرنے کی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو سونا پہننے والی پیدا ہو جائے تو چہرہ لٹک جاتا ہے جی کڑی ہوئی، حالانکہ اس پہ خوشی مناؤ کیونکہ یہ رحمت آئی ہے تمہارے لیے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قرآن سے تعلق رکھنے والے، چاہے حافظ قرآن، علماء، اس سے محبت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، احکامات پہ عمل کرنے، جیسے بھی قرآن سے تعلق ہے، فرمایا جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں بڑے خوبصورت سونے کے کنگن بھی ہوں گے، موتیوں کے کنگن بھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں پر ہم ان کو ریشمی لباس پہنائیں گے۔ دنیا میں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن فرمایا یہ آزمائش تھی تمہاری دنیا میں، بس اب ختم ہوئی، جب تم جنت میں جاؤ گے تو ریشمی جنتی لباس تمہیں پہنائے جائیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ، ہاں اس کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہو، اور جتنا انسان اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ فرماتے میں بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندے کے لیے جہنم کا حکم ہوگا، وہ چلے گا ہی نہیں، فرشتے اس کو دھکا لگائیں، چل بھائی، وہ چلے گا نہیں، کیوں جی گناہ کیے نہیں، کہتا کیے تو ہے، وہ چلتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، خدا کے دربار میں لایا جائے گا، حق تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی یا اللہ اگرچہ میں مجرم ہے، گناہ گار، سب کچھ ہوں، لیکن تیری رحمت سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ جہنم میں ڈالیں گے، میں آپ کی رحمت کا پر امیدوار تھا، اور مجھے امید تھی کہ آپ اپنی شان رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور مجھے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ فرماتے اچھا اتنے کرتوت کرنے کے بعد پھر بھی میری رحمت سے پر امید ہے، جاؤ ہم نے اپنی شان رحمت سے تم کو معاف کر دیا ہے، تو اس کی رحمت کے امیدوار تو بنو، مایوس کیوں ہو گئے ہو یار؟
ہیں؟ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہو. گناہوں میں شیطان نے ڈبو کے ہمیں اس کی رحمت سے بھی دور کر دیا, مایوس کر دیا. تو بڑا پاپی ہے, تیری تو بخش. کیوں بھائی؟ تو جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے, اللہ کی بخشش سے بہت چھوٹا ہے, تو اس کی معافی سے بہت چھوٹا ہے. تو اس لیے کبھی نہ یہ سمجھنا میں بڑا گناہ. تو جتنا مرضی گناہ گار ہو, تیرے گناہوں کی تو حد ہے, 70 سال ہے, 100 سال ہے, خدا کی رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے تیرے گناہ اس کی رحمت کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اچھا, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا, تو قرآن کیا کہتا ہے, کیا کہیں گے جنتی؟ بتا دوں؟ ابھی بتا دوں؟ انشاءاللہ داخل تو ہونا ہے سب نے. جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. جنت میں داخل ہوتے ہی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے یہ تکلیف دور کر دی ہے, حساب و کتاب کی تکلیف دور, جہنم کی تکلیف دور, اور ہمیں جنت کے مزے عطا کر دی ہے. اور پھر آگے کہیں گے بے شک ہمارا رب لغفور شکور, بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے. ہم نے عمل بہت تھوڑے کیے اور اس نے جزا اپنی شان رحمت سے عطا فرمائی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی